أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، الحمدللہ آج پھر ہماری گیدرنگ ہے ترجمے کے لیے. سورہ بقرہ بڑی زبردست سورہ ہے، ایک ایسی سورہ جس میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے اور اس میں لائف سٹائل کے ایسے ایسے باریک پہلو ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ایم مقصد صحیح طرح سے اس سورہ سے سیکھ سکتے ہیں. اس سورہ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ صحیح مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اور اگر کوئی دونوں راہیں چنتا ہے کہ بظاہر تو مسلمان ہوگا، دل میں خیانت رکھتا ہوگا، تو پھر وہ اپنا راستہ جو ہے وہ کافروں کی طرف ہی اس کا جاتا ہے. منافقوں کی بھی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی، مینس ہم نے باطن کے بارے میں ادھر سیکھا. پھر انسان کی شروعات کے بارے میں ہم نے پڑھا. عزازیل دیکھیں کس مرتبے پہ تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ایسے جیسے آسمان سے اٹھا کے اسے زمین پہ پٹخ دیا گیا ہو، اور وہ عزازیل سے شیطان بن گیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر اسے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شروع میں، اس کا ذکر ہم نے پڑھا. پھر آئے ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف. بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات و اکرامات کیے تھے. یہ نہیں کہ ہم یہ صرف ان کے واقعات پڑھ رہے ہیں، بلکہ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، ان ترجمے کو سیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں. اگر وہاں باطن کے بارے میں بتایا گیا تو ہم اپنے باطن میں جھانکیں، اور اب جب ظاہری انعامات کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اپنے ظاہر کی طرف دیکھیں. یہ آیتیں ہیں تو بنی اسرائیل کے بارے میں، ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے انعامات نازل فرمائے تھے، جتنا ان کو ملا تھا اس دنیا میں وہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے مقابلے میں تو ہمیں زیادہ کچھ ملا ہے. ہم سے تو ہماری خطاؤں کی ابھی تک تو پوچھ ہی نہیں ہوئی، ہمارے گناہوں پہ ہمیں ابھی تک تو جکڑا ہی نہیں گیا. ہمیں تو دین ہی اتنی آسانی سے ملا ہے کہ ہم نے تو اس کے لیے کوئی مشقت ہی نہیں کی. تو ہمیں ان پہ افسوس کرنے کے بجائے خود پہ افسوس کرنا چاہیے کہ ہم ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ آج پھر دیکھیں انعامات کا ذکر ہے، لیکن یہ صرف ان پہ نہیں، ہم پہ بھی بے پناہ انعامات ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہی ایک مسلم فیملی میں شروع سے ہوئے ہیں. چلے آتے اپنے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا پھر کہا ہم نے، اضرب مار تو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فَانْفَجَرَتْ پھر پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرتا 12 عینا چشمے، پھر پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، قد علم تحقیق جان لیا، کل اناس ہر بندے نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو. کلو کھاؤ تم، وشربو اور پیو تم، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا تعثوا اور مت پھرو تم، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کے. اچھا، اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ واقعہ اسی جنگل کا ہے کہ جب یہ لوگ سرگرداں پھر رہے تھے بستی میں داخل ہونے سے پہلے، تو انہیں پانی کی شدت فیل ہوئی، پانی کی کمی تھی. اب یہاں ایک بات بتا دی چلوں. بستی کے واقعے سے پہلے من و سلوہ کا ذکر تھا، کھانے کا ذکر تھا، وہ چیز جو کہ کھائی جاتی ہے.
پانی کا پوائنٹ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی. کوئی بات ایسی نہیں قرآن میں کہ وہ مسنگ ہو. پانی کا ذکر بھی ادھر آ گیا کہ ٹھیک ہے وہ جنگل میں پھر رہتے، ان کو کھانے کو تو نہیں تھا، وہ تو منّا سلویٰ مل گیا، پانی کدھر گیا؟ تو وہ پوائنٹ بھی اللہ نے واضح کر دیا. تو کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اپنے قوم کے لیے پانی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پہ دے مارو. یہ وہ لاٹھی ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے صحیح وضاحت سے پڑھیں گے، لیکن اتنا بتاتی چلوں کہ جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تھا، سو موسیٰ علیہ السلام نے جس لاٹھی کو، جس عصا کو سمندر پہ مارا تھا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، یہ وہی لاٹھی ہے. سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ اس عصا کو، اس لاٹھی کو ایک پتھر پہ دے مار. پتھر پہ مارنے سے اس ایک ٹوس چیز سے، سخت چیز سے، پتھر سے کیا ہوا؟ 12 چشمے ابل پڑے، 12 سائڈ پہ چشمے بہہ پڑے. بات کچھ یوں تھی کہ بنی اسرائیل تو پورا سارے کے سارے لوگ نکل پڑے تھے، پوری قوم نکل پڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. سو وہ لوگ سارے 12 قبیلے تھے، 12 قبائل چل پڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. سو اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ اس پتھر پہ لاٹھی مارو، تو یہ نہیں کہ بس ایک طرف سے کوئی چشمہ ابل پڑا، بلکہ 12 چشمے ابل پڑے اور وہ 12 مختلف سمتوں پہ جاتے تھے. اس طرح ہر قبیلے کے لیے متعین کر دیا گیا کہ آپ کا چشمہ یہ، دوسرے قبیلے کا یہ، تیسرے کا یہ، چوتھے کا یہ، اس طرح الغرض 12 کے 12 کو اپنے وہ چشمے ان کو دے دیے گئے تھے. اب اگر کسی قبیلے میں کم لوگ تھے، کسی میں زیادہ تھے، تو پانی تو ان کو اپنا حصہ مل رہا تھا. کسی نے زیادہ استعمال کرنا ہے، کسی نے کم استعمال کرنا ہے، ایز دے وش. تو اتنے تو اللہ کے احسانات تھے ان پہ. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آرڈر ہوا کہ کھلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ تم، یعنی وہ منّ و سلویٰ، اور پیو تم یہ پانی، من رزق اللہ، یہ دونوں چیزیں اللہ کی رزق میں سے ہیں. اللہ کی طرف سے تمہیں رزق دیا گیا ہے، کیونکہ نہ تو وہ کھانے کی چیز کے لیے کوئی محنت کرتے تھے، نہ پینے کے لیے. اب وہ آگے بھی بڑھتے جا رہے تھے، وہ پانی کیسے ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، یہ تو بس ایک معجزہ ہی ہے. لیکن اللہ کی طرف سے بس ایک حکم ان کو تھا کہ کیا نہیں کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، فسادی نہ بنو. یہ ایک آرڈر ان کو ہوا تھا. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ، قلنا، یہاں قلنا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر فرمایا ہم نے. آگے جا کے بات ہو رہی ہے 12 چشموں کی، 12 قبائل کے لوگوں کے لیے. سو یہاں یہ بات واضح کرنی ہے کہ ایک اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، چاہے وہ 12 قبیلے ہو یا 12 کنٹریز ہو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ، ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کھانے پہ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے وہ ہمارے لیے، مما، اس چیز میں سے جو کہ تنبت الارض، اگتی ہے وہ زمین سے، من بقلہا، اس کی ترکاری میں سے، من ساگ وغیرہ، وکثائہا، اور اس کی ککڑی میں سے، من سلاد وغیرہ، وفومہا، اور اس کی گیہوں میں سے، وعدسہا، اور اس کے مسور میں سے مختلف دالیں، وبصلہا، اور اس کے پیاز میں سے. کیا ہوا پھر؟ ان کو منّ و سلویٰ دے دیا گیا، ڈیلی آتا تھا ان کے پاس، پانی بھی ان کے ساتھ تھا. آگے سے انہوں نے کچھ عرصہ تو یہ کھایا پیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اعتراض کیا. موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جا کے کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ایسا کر تو اپنے اللہ سے پھر سے دعا مانگ کہ ہمارے لیے زمینی چیزوں کو نکالے، وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہے ہمیں وہ چاہیے. ہمیں ساگ چاہیے، ہمیں سلاد چاہیے، ہمیں گندم وغیرہ چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے مختلف، ہمیں پیاز وغیرہ چاہیے، ہمیں کھانے کو یہ چیزیں چاہیے. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر،
قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون کیا بدلتے ہو تم الذین اس چیز کو جو کہ ہوا ادنا کہ وہ ادنا ہے حقیر ہے بالذی اس چیز کے بدلے جو کہ ہوا خیر کہ وہ بہترین ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سے حیا آتی تھی. وہ کیسے یہ بات اللہ سے کرتے جب ان کو سب کچھ ریڈی میڈ مل رہا تھا, ڈیلی بٹیر مل رہا تھا, ڈیلی ان کو ترنجبین مل رہے تھے, پانی کی بھی فراوانی, اور وہ بھی اس طرح سے مل رہے تھے کہ کہیں ان کو اس کے شکار کے لیے بھی نہیں جانا, خیمے کے باہر ہر رات کو پڑے ہوتے تھے. اب وہ اللہ سے کیسے مانگتے؟ تو انہوں نے بھی ان کو کہا کہ کیا تم اس چیز کو جو کہ معمولی زمینی چیزیں ہیں وہ چاہیے بجائے ان بہترین چیزوں کے؟ کیا کرو جا کے اہبطوا مصرن, اترو تم کسی شہر میں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ داخل ہو جاؤ کسی شہر میں تم جا کے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, بس بے شک تمہارے لیے وہ جو کہ مانگ رہے ہو تم, وہ جو تم نے مانگا بے شک وہ شہر میں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, کسی بھی شہر میں انٹر ہو جاؤ تمہیں مل جائیں گے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ اور ڈال دی گئی ان پہ الذِّلَّةُ ذلت والمسکنہ اور محتاجی. اور آگے جا کے جو بستی پہ انٹر ہوئے تو اب ان کے لیے ذلت تھی, محتاجی تھی, خواری تھی, کیونکہ ان کو ابتدا سے سب کچھ کرنا تھا, اپنے لیے محنت مشقت کرنی تھی, تب جا کے ان کے ہوش ٹھکانے آئے. وباءوا بغضب من اللہ, وباءوا اور لوٹے وہ بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ. الٹا انہوں نے اللہ کا غصہ بھی مول لیا. کیوں؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, ذالک بأنہم یہ اس سبب سے کہ بے شک وہ جو ہیں کانو تھے وہ یکفرون کفر کرتے تھے, وہ کفرانی نعمت کرتے تھے, انکار کرتے تھے, بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا, اللہ کی نشانیوں کا. یہ تو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں, آیتیں تھیں ان پہ. اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے وہ انبیاء کو بغیر الحق ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس سبب سے کہ وہ جو نافرمانی کی انہوں نے, وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور تھے وہ حد سے گزرتے, زیادتیاں کرتے. تو یہ کس سبب سے؟ اب یہ بات اس زمانے تک نہیں رکی, بلکہ یہ کنٹینیوسلی اب بھی تک آگے قیامت تک چلتی رہے گی کہ یہ پنشمنٹ ان کو کیوں ملی. اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو مول لیا ہے, اللہ کے آیتوں کا انہوں نے انکار کیا ہے, بہت سے انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. تو اپنی زیادتیوں کی وجہ سے کیا ہوئے, وہ اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے ہیں, اور وہ ذلیل و محتاج ہیں. کسی کے پاس پیسہ دولت نہیں, اس کی محتاجی, اور اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو عزت نام کی کوئی چیز نہیں, وہ ذلیل و خوار ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, ان الذین بے شک وہ لوگ جو کہ آمنوا ایمان لائے وہ, والذین ہادوا اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے وہ, والنصارى اور نصرانی لوگ, والصابئین اور صابئین, من آمن باللہ جو شخص کے ایمان لائے وہ اللہ پہ, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ, وعمل صالحا اور عمل کرے وہ اچھے, فلہم اجرہم عند ربہم, فلہم اجرہم بس ان کے لیے ان کا اجر, عند ربہم ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی خوف ان پہ, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا, یہ آیت اب سب کے لیے لائی گئی ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا, خواہ وہ یہودی ہو, نصارہ ہو, صابئین میں سے ہو, یا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو, من جو بھی ہو, اگر وہ اللہ پہ ایمان لائے گا, آخرت کے دن کو مانے گا,
اچھے عمل کرتا رہے گا. یاد رکھیں کہ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس فرقے سے یا کس قبیلے سے یا کس وطن سے تعلق رکھتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ پھر تیرے لیے اجر ہے اور تیرے لیے نہ تو خوف ہے نہ تو غم ہے. اور اس آیت کی وضاحت میں پہلے کر چکی ہوں کہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اچھا ایک چیز کی ڈیٹیل بتا جاؤ. ہادو یہودی کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. نصارہ کون تھے؟ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. صابئین کون؟ یہ ایک فرقہ تھا. یہ کون سا فرقہ تھا؟ یہ ایک ایسا فرقہ تھا کہ انہیں جس دین میں سے جو بھی اچھا لگا انہوں نے اس طریقے کو اپنا لیا. جس دین میں جو بھی عمل ان کو اچھا لگا انہوں نے اپنا لیا. پیغمبروں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. کتابوں میں سے زبور کو فالو کرتے تھے. نماز خانہ کعبہ کی طرف ہی پڑھتے تھے. فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. یہ ایک ایسی قوم تھی کہ انہوں نے جس جگہ میں بھی ان کو وہ عمل فالو کرنے میں اچھا لگا، آسان لگا، انہوں نے اپنا لیا. سو اس لیے ان کا ذکر یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی نصرانی ہو، یا چاہے بے دین ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر آپ اللہ پہ ایمان لاؤ اور آخرت کے دن کو مانو، اللہ کی طریقوں کو اپناؤ، ہر حال میں تمہیں اجر و ثواب ملے گا. پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو یا کس زمرے میں شامل ہو. یہودیوں میں ہو، نصرانی میں سے ہو، کیا ہے آپ کی زبان، کون سی زبان رکھتے ہو، کون سے رنگ کے ہو، کون سے خاندان کے ہو، اونچے منصب کے ہو یا کمتر لوگوں میں ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، جو بھی ہو، لیکن اللہ پہ ایمان لاؤ. اور دیکھیں آخرت کا ذکر ساتھ میں آیا ہوا ہے کہ آخرت کو ضرور مانو. اس دنیا میں جو بھی عمل کرو گے یاد رکھو کہ بدلے کا دن ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. بہت ہی پیاری پیاری باتیں، بہت ہی سبق آموز باتیں. اللہ سے تو یہی دعا ہے کہ ان پیاری پیاری باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی پوری توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.